لیے ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم اس تنظیم کو فعال کریں گے اور اپنے صحافی دوستوں کو ان کی جو مسائل ہیں ان کے فلاح بہبود کے جو کام ہیں انہیں کریں گے، اور جو ان کی جتنی نیڈس ہیں، بنیادی نیڈس ہیں جو کام کے دوران انہیں مشکلات ہیں انہیں حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو اسی کوشش کے سلسلے میں ہم آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہم نے آج اس کام کا آغاز کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح آج میں پنجاب گورنمنٹ نے ویلکم کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں آنے والے دنوں میں بھی ہمارے جو منصوبے ہوں گے ان میں ہمارے ساتھ چلیں گے، ہمارے جو جتنے مسائل ہیں انہیں حل کریں گے۔ میں جناب خادم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اور دیگر جو موجودین یہاں بیٹھے ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری اتنی حوصلہ افزائی کی اور ہمیں یہاں بہت عزت بخشی۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ ان کی طرف سے خاص طور پہ میاں محمد شہباز شریف کا اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی گناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمیں عزت افزائی کا موقع دیا۔ جناب خادم اعلیٰ پنجاب، جس طرح آپ صوبے کے عوام کی خدمت میں دن رات مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، قوم کو اس کا ادراک بھی ہے اور وہ اسے انتہائی قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ میں آج کی ملاقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں نیوز کیمرہ مینوں کی شب و روز محنت اور اہمیت کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ چند گزارشات بھی پیش کروں گا۔ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، نیوز کیمرہ مینوں کی خبر کی دنیا ہی نہیں بلکہ معاشرے میں بھی وہی اہمیت ہے جو جسم میں آنکھ کی ہوتی ہے۔ کہیں کچھ بھلا ہو رہا ہو یا برا، یہ کیمرے کی آنکھ ہی ہوتی ہے جو ان ضمیروں کو بھی جھنجھوڑ دیتی ہے جو خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں۔ آپ چند دن پہلے ہونے والے ضمنی الیکشن کا ہی واقعہ لے لیں کہ انتخابات کے دوران طاقت کے نشے میں بکھری ایک خاتون نے جس طرح سرکاری ملازمہ کو اپنی گھریلو ملازمہ سمجھ کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کی، اگر کیمرہ نہ ہوتا تو اس واقعے کا کسی کو بھی پتہ نہ چلتا۔ لیکن جب اس کی فوٹیج چلی تو اس جاگیردارنی کا ظلم خاک میں مل گیا۔ اس طرح ملتان میں بھوک کی تھال پر وزیر اعظم کے بیٹے کے جیتنے پر جس طرح ہوائی فائرنگ کی گئی، آپ اس کی فلم اگر نہ چلتی تو شاید قانون حرکت میں نہ آتا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں ان کیمرہ مینوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام آدمی کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیمرہ مینوں کو دباؤ، دھوس اور دھمکیوں کے علاوہ بعض اوقات جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ عدلیہ باری کی تحریک ہو، لانگ مارچ ہو یا کوئی جلسے جلوس یا پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، کیمرہ مینوں کو آنسو گیس کی شیلنگ، لاٹھی چارج اور گولیوں کی بوچھار میں بھی میدان میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ سمجھتا ہوں بلکہ کسی طرح کے بھی کوئی حالات ہوں تو اس میں فرنٹ لائن فائٹر کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے کیمرہ مینوں کو۔ میں پھر ایک دفعہ یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ موقع ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آپ نے بہت شفقت فرمائی، اور اسی دوران میں خاص طور پہ چونکہ خاور صاحب تھوڑا باہر گئے تھے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ہمارے ہر طرح ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارے اوپر بڑا شفقت کا ہاتھ رکھا، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ جناب خادم اعلیٰ پنجاب، اس موقع کے اوپر میں تھوڑی سی چند گزارشات پیش کروں گا جس کے لیے آپ کا ہمدردانہ غور جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ برائے مہربانی، اس سے پہلے میرے بھائی آصف نصیر نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے۔ ہمارا ایشو اور الیکٹرانک میڈیا کیمرہ مین ایسوسی ایشن کا اور الیکٹرانک میڈیا رپورٹر ایسوسی ایشن کا، دونوں کا کردار ایک ہی ہے جو فرنٹ لائن پہ رہ کے پوری قوم کو لمحہ بلمحہ حالات سے واقف رکھتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی جو کیمرہ مین حضرات جن کو آپ کی طرف سے پلاٹس یا کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم میں جگہ نہیں ملی، برائے مہربانی ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے کے لیے ہو، اور
کسی بھی مشکل حالات میں ان کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. ممکن ہو تو تمام نیوز کیمرہ مینوں کی سرکاری سطح پر بھی انشورنس کرائی جائے. ویسے تو ہمارے اداروں نے ان کی بڑی مہربانی انہوں نے کروائی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہماری فیملیز ہیں ان کو میڈیکل کی سہولیات کے لیے اسپیشل کارڈ جاری کیے جائیں جو کہ ہمیں لائنوں میں نہ لگنے پڑے. آخر میں ایک بار پھر الیکٹرانک میڈیا نیوز کیمرامین ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی عزت افزائی اور ان کے لیے وقت نکالنے پر آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کی جانے والی گزارشات پر خصوصی توجہ فرمائیں گے. میں آپ کو اپنی اور اپنی تنظیم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ معاشرتی فلاح و بہبود اور ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے اٹھنے والے ہر قدم میں ہمیں آپ اپنے ساتھ پائیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب تنویر شہزاد صاحب پریزیڈنٹ الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن، جناب عاصم نذیر صاحب سیکرٹری جنرل ایمرا، جناب وحید بٹ صاحب پریزیڈنٹ الیکٹرانک میڈیا نیوز کیمرامین ایسوسی ایشن، اور جناب اقبال ملک صاحب انتہائی قابل احترام میڈیا کے سینئر جرنلسٹ، رپورٹرز، پرنٹ میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے اسپیشل اسسٹنٹس، ممبرز قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی، اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ایمرا کے جو نئے آفس بیئرز منتخب ہوئے ہیں اور اس طرح الیکٹرانک میڈیا نیوز کیمرامین ایسوسی ایشن کے جو منتخب عہدیداران ہیں، میں اپنی طرف سے اور حکومت پنجاب کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جس محنت اور جس لگن سے آپ دن رات کام کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں آپ کی جو پروفیشنل جو ذمہ داری ہے اور جو عوام کو جو حقائق سے آگاہ کرنا تصویروں کے ذریعے اور رپورٹس کے ذریعے، اس یعنی بہت ہی ذمہ داری کے کام میں حکومت پنجاب آپ کے ساتھ انشاءاللہ بھرپور تعاون کرے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایمرا ایک بالکل بچہ ہے ابھی، اور اس کی عمر بہت لمبی ہے، اور انشاءاللہ بڑا ہوگا، طاقتور ہوگا، ذہین ہوگا، اور سن بلوغت کو پہنچے گا، اور یقیناً معاشرے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرے گا. مگر اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اس باوجود اس کے کہ ایمرا کی عمر زیادہ نہیں ہے، وہ ایک بہت با اثر، بہت افیکٹو وہ معاشرے میں آلریڈی رول ادا کر رہا ہے. اور لفافہ جرنلزم کی میں نے بات تو نہیں کی، لیکن جناب تنویر شہزاد صاحب نے کی ہے کہ لفافہ جرنلزم کی جو لعنت ہے وہ ایمرا میں نہیں ہے. میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور جو کہ معاشرے کے ہر سیگمنٹ میں، معاشرے کے ہر حصے میں اپنا بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور چند کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ کلیہ معاشرے کے ہر حصے میں یہ اپلائی کرتا ہے. لیکن جب یہ کہا جائے کہ لفافہ جرنلزم ایمرا میں نہیں ہے تو اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ اس سے شناسہ نہیں ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے.
اور